صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ جناب قاسم صاحب، سلیم صاحب، شیخ اسحاق صاحب، ضمیر الحق صاحب، جماعت سراجیہ کے پیارے پیر بھائیوں اور پیارے بچوں، السلام علیکم۔ مجھے مدعو کیا گیا کہ آج ہماری جو دادی ہیں ان کو ہم اماں جی بولتے تھے، کہ ان کی یاد میں ہم لوگوں نے اکٹھے ہونا ہے اور یہاں میں اس محفل میں شامل ہوں، تو آپ کو مدعو کرنے کا بہت شکریہ جی۔ تو یہ موقع مل جاتا ہے آپ لوگوں سے کچھ بات کرنے کا بھی۔ تو میں آج بہت مختصر آپ لوگوں سے بات کرنا چاہتا ہوں، اور اس میں اولین بات یہ ہے کہ ہمیں یہ بات واضح ہو کہ مقصد کیا ہے۔ جب ہر سال ہم یہ عرس کرتے ہیں، ہم یہاں جمع ہوتے ہیں، اس کا مقصد کیا ہے؟ تو جہاں تک مقصدیت کا تعلق ہے، جو میری سوچ اور میری عقل کے مطابق جو اس کی ریشنل یا ریزن بنتی ہے، وہ میں گزارش کروں گا قاسم صاحب، تو ذرا دیکھیے گا کہ اس سے کچھ سینس بنتی ہے یا نہیں۔ مجھے اپنی دادی کے ساتھ ملنے کا میں بہت خوش قسمت ہوں۔ ہم ان دنوں میں راولپنڈی میں رہتے تھے، تو ہر سال ہمارے جو والد ہیں، کیونکہ اس وقت میرے والد کی ڈیوٹی راولپنڈی میں تھی، تو جب یہ ہجرت کر کے میرے دادا یہاں پر آئے گرداسپور سے، جہاں بڑے ابا جی مدفن تھے، تو وہاں بھی یہ سلسلہ جاری و ساری تھا۔ تو آنے کے بعد میرے دادا نے جو مین مقصد رکھا وہ کیا تھا؟ خدمت خلق، تعلیم و تربیت، اور انہی کی تربیت، انہی کی دعاؤں کا نتیجہ ہے کہ جو بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے، تو یہ سب ان کی دعاؤں کا، ان کی تربیت کا، چاہے وہ میرے دادا ہوں یا والد ہوں یا والدین ہوں یا میرے بہت ہی عزیز چچا، جنہوں نے مجھے بہت ہی پیار سے انہوں نے مجھے پروان چڑھایا، اور بلکہ چاہے وہ میری تعلیم ہو یا میرے کریکولر ہوں یا میری سپورٹس کی ایکٹیویٹیز ہوں، خاص طور پر یہ جو تقریر کا فن ہے، یہ بھی جاتا ہے کہ مجھے یاد ہے کہ میرا خیال ہے کہ 5ویں یا 6ٹھی جماعت میں تھا، جو سالانہ عرس ہوتا تھا، تو اس میں ایک دفعہ ابا جی نے مجھے کہا کہ تم نے یہاں پر تقریر کرنی ہے، تو بڑی ٹانگیں کانپ رہی تھیں، اور اس زمانے میں تو بہت بڑے بڑے جید علماء وہاں پر موجود ہوتے تھے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ مین مقصدیت جو تھی وہ کیا تھا؟ تعلیم اور تربیت۔ اچھا، میں ذکر یہ کر رہا تھا کہ جس وقت اماں جی کا وصال ہوا تو میں ان کے سرانے کھڑا ہوا، اور اس قدر ان کی مطلب جو ان کا صبر میں نے دیکھا کہ بہت عرصے سے وہ چل پھر نہیں سکتی تھیں، ان کے زخم ہو چکے تھے، لیکن کبھی زبان سے اف نہیں اٹھتی تھی۔ اور دوسرا، وہ اب تو خیر وہ نیشنلائز ہو گیا، جو صابریہ سراجیہ اسکول نمبر 1 ہے، وہیں پر دارالعلوم تھا، وہیں ہماری رہائش تھا، اور وہاں پر میں نے ان کو ہمیشہ خدمت کرتے ہوئے دیکھا۔ بے شمار لوگ آتے تھے، سارے خاندان کے بچے، جو بچے نہیں پڑھتے تھے، ماں باپ چھوڑ جاتے تھے کہ اماں جی آپ کے حوالے، اب آپ نے ان کو تعلیم بھی دینی ہے اور تربیت بھی دینی ہے۔ اور نیچے دارالعلوم ہوتا تھا، یہ قاسم تو بہت لیٹ آئے، لیکن اس سے پہلے بے شمار لوگ ہیں جو اس تعلیم کی زیور سے بہرہ مند ہوئے اور ماشاءاللہ بڑی کامیاب زندگی گزار رہے ہیں۔ تو یہاں جس وقت ہم موجود ہیں، تو میرے حساب سے یہ ایک تجدید عہد وفا ہے کہ جس طرح آپ نے زندگی گزاری، کیا ہم اس سے کیا سیکھا ہے، اور کیا ہم بھی اسی طرح زندگی گزار رہے ہیں، اور وہ زندگی کیا ہے اور وہ مقصد کیا ہے؟ خدمت خلق۔ خدا کے بندے تو ہیں ہزاروں، بنوں میں پھرتے ہیں مارے مارے، میں اس کا بندہ بنوں گا جس کو خدا کے بندوں سے پیار ہو۔ میرے جو دادا ہیں، آپ ان کی زندگی دیکھیں کہ جب یہاں آئے ایک ہی مشن تھا، ایک ہی جنون کی حد تک، ایک کے بعد ایک ادارہ، اور یہ جگہ جو تھی یہ ہمیں کلیم میں ملی تھی جہاں پر یہ اسکول ہے، تو یہاں پر آ کے وہ بس چھوٹی سی ایک جھونپڑی سی بنا کر
اور وہ جتنے اسکول ہیں آپ سابزی ساجیہ نمبر 2 جا کر دیکھیں، اور وہاں تو میں ان کے ساتھ رہا بھی ہوں. یہ تربیت کا ایک پہلو تھا کہ چلو آ کے دیکھو، اور وہاں پر وہی ہوتی تھی دال روٹی وہ صوفی جی نے بنا کے دے دینی، اور وہیں پر ہم دیکھتے تھے بٹا بھی ساتھ لگایا ہوا تھا، اور وہاں ایک ایک اینٹ لگ کے وہ بنتا تھا. اپنے آپ کو جب بھی ان سے دستخط کرنے کے لیے کوئی چیز لاتے تھے تو وہ لکھتے تھے خادم الفقراء محمد ظہور اللہ، یعنی کہ میں تو فقیروں کا بھی خادم ہوں. تو اب ہم نے کیا سیکھا ان کی زندگی سے؟ اب میں اماں جی کے حوالے سے بات کرتا ہوں. صبر اور خدمت خلق، ٹھیک ہے. اور جو مشن ان کے خامن کا تھا اس کے اندر شانہ بشانہ چلنا. اب یہ وہ چیز ہے کہ جن کو بچے ہوں یا باقی خاندان کے افراد ہوں تو وہ بھی اسی چیز کو اپناتے ہیں. اس کی مثال میری والدہ ہے، اس کی مثال میری چچی ہیں، وہ یہاں مدفن ہے. تو جو اب دیکھیں جو میاں ضمیر الحق صاحب تھے، اگر ان کی آپ ان کا بائیو ڈیٹا دیکھیں، امریکہ کی یونیورسٹی سے فارغ التحصیل، انہوں نے ماسٹر وہاں سے کیا، لیکن جب والد کا حکم ہو گیا کہ چھوڑ کے بس تم نے ادھر ہی آنا ہے، آگے وہ ساری زندگی ادھر لگا دی. اور شروع میں تو وہ تھوڑا بہت یہ جو روحانیت سے ذرا دور تھے، لیکن جب نظر کرم پڑی تو آپ دیکھ لیں کہ انہوں نے کس طرح سلسلہ گزارا. اب اسی ریفرنس سے جب میاں ضمیر الحق صاحب کا وصال ہوا تو اس کے کوئی 1-1.5 مہینہ پہلے انہوں نے مجھے کال کیا. اس وقت میں بہت مصروف تھا، مصروف تو خیر اب بھی ہوں. تو انہوں نے مجھے کہا کہ مولانا آپ نے 2 دن کے لیے آنا ہے. تو میں نے جب ان کی تو بات ہم نے کبھی ٹالی نہیں، اور بہت ہمارے ساتھ بھی جو ان کا پیار و محبت تھا، تو میں آ گیا. تو صبح صبح ہم اٹھے تو انہوں نے اپنی جو زوجہ ہیں ان کو بھی، چچی کو بھی ساتھ لیا، اور مجھے ایک ایک سکول کے اندر لے کر آئے بشمول دس سکول کہ دیکھو یہ جو پٹھان والا تھا، دیکھو ہم نے کتنا اچھا سکول بنا دیا. ٹیچر سے ملوایا.